اگر 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کے بچوں کو اگر مسجد میں نہیں لایا جائے گا تو ان کو نہ تو جماعت کی نماز کا پتہ لگے گا، نہ ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ لگے گا، نہ ان کے اندر نماز کا پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا۔ مجھ سے ابھی کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی آج کل خاص طور پر جو ہے وہ اس بات کو بڑا ایشو بنایا جاتا ہے کہ جی بچوں کا ایک تو مسجد میں لانے کا، اور دوسرا بچوں کا مسجد کے اندر جو صفیں بنتی ہیں ان صفوں میں کھڑا ہونے کا، کہ بچوں کو کہاں کھڑا کیا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ جو بڑے بزرگ ہیں وہ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں اور بچوں کو پہلی صف میں نہیں کھڑا ہونے دیا جاتا، بچوں کو پچھلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ غصہ کیا جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا بچے مسجد میں آ سکتے ہیں؟ پہلی بات، کیا بچوں کو مردوں کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی اجازت ہے یا بچوں کی الگ سے صف بنائی جائے گی؟ اب یہ دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا بچے مسجد میں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے؟ دیکھیں، بالکل جو بچے سمجھدار ہیں اور جو سمجھ کی عمر ہوتی ہے تقریباً، یعنی اس ایج میں کہ جب وہ ان کو پتہ ہو، ایک تو بچہ ہوتا ہے نا ماں کی گود کے اندر ہوتا ہے، تو وہ تو اپنی ماں کی گود میں ہے، اس کی ماں نے اس کو لپیٹا ہوا ہے اور اس کو پیمپر بھی باندھا ہوتا ہے، ریپ بھی کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ اگر اس نے پیشاب کر دیا اور یا نجاست کر دی تو وہ اس کے کپڑوں کے ساتھ ہی رہے گی۔ تو لہذا وہ بچہ تو اس میں مستثنیٰ ہے۔ اگر ایک ماں نماز پڑھنا چاہتی ہے تو وہ اس بچے کو کہاں چھوڑے گی، اور وہ بچے کو ساتھ لے کے اگر آ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر کیونکہ وہ بچہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اسی لیے دیکھیں احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ اکرام کو کہا کہ بھائی تم اپنی نمازوں کو مختصر کیا کرو کیونکہ مجھے پیچھے سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بچوں کو لے کے آتی تھی تو جبھی تو روتی تھی نا، بچے روتے تھے جبھی تو آواز آتی تھی۔ تو لہذا ایک یہ عمر ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے جو 1 سال اور 2 سال کی ہوتی ہے، 3 سال کی، جب بچے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اور اس وقت ان کو سمجھ نہیں ہوتی اور وہ بھی اپنے کپڑوں کے اندر پیشاب کر دیتے ہیں یا ان کو نجاست کا نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی کیا ہے۔ تو اس عمر کا جو بچہ ہوتا ہے کہ جو اس کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو مسجد میں نہ لایا جائے اور وہ گھر کے اندر رہے، کیونکہ وہ بالکل اس کو بالکل فہم نہیں ہوتا۔ لیکن جو بچہ 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، خاص طور پہ 7 سال کی عمر کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بھئی 7 سال کے بچوں کو نماز کی طرف لگاؤ۔ تو اب اگر 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کے بچوں کو اگر مسجد میں نہیں لایا جائے گا تو ان کو نہ تو جماعت کی نماز کا پتہ لگے گا، نہ ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ لگے گا، نہ ان کے اندر نماز کا پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا۔ اور وہ یہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں بچے جو ہے وہ اپنے اندر شوق پیدا کرتے ہیں، ذوق پیدا کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اثر لیتے ہیں۔ تو لہذا اس عمر کے بچوں کو بالکل مسجد میں لانا چاہیے۔ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بچے جو ہے وہ شرارتی ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کون سے بچے شرارتی نہیں ہوتے؟ دنیا کے کس ملک کے کس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے بچے شرارتی ہوتے ہیں؟ سارے بچے شرارتی ہوتے ہیں، ہر بچوں کی کوئی نہ کوئی شرارتیں ہوتی ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو شرارتی نہیں ہوتے، لیکن معصوم شرارتیں تو ہر بچوں کے اندر ہوتی ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں کچھ کم شریر ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہا جائے کہ جی بچے جو ہے وہ شریر ہوتے ہیں، تو شریر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور جو ہے وہ اس سے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں ہمیشہ سے۔ دیکھیں بچپنا تو نام ہی اس چیز کا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی بچے اگر شرارت کرتے ہیں تو جی ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، ان کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ ہاں ان کو لایا جائے اور ان کی تربیت کی جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کو آداب سکھائے جائیں، کیونکہ جب اگر آپ ان کو آداب نہیں سکھائیں گے، ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے تو پھر کون ان کی ٹریننگ کرے گا؟ ان کی ٹریننگ ہوگی کہاں؟ تو عام طور پہ ہاں یہ ضرور فرق ہے بنیادی طور پر کہ پہلے جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم مسجدوں میں جاتے تھے، ہم خوب کھیلتے بھی تھے مسجد میں، شرارتیں بھی کرتے تھے، لیکن کیا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی بڑا بزرگ بچوں کو ڈانٹ دیتا تھا یا بچوں کو سمجھاتا تھا تو بچوں کے جو والدین ہوتے تھے وہ اس بات کو برا نہیں مانتے تھے، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی میرے والد صاحب کو برا لگ گیا کہ میرے بیٹے کو کیوں کہا یا ڈانٹا کیوں۔ تو اس زمانے میں یقینی طور پر ایسا ہوتا تھا کہ والدین اس کو برا نہیں مانتے تھے بلکہ اس کو اچھا سمجھتے تھے کہ چلو کسی بڑے بزرگ نے ڈانٹا ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ آج اتنا ضرور فرق آ گیا کہ والدین بہت سینسیٹیو ہو چکے ہیں اور وہ اس چیز کو بڑا محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ٹریننگ کوئی تربیت نہ کی جائے، کوئی اور آدمی تو ان کو کچھ کہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو برا لگتا ہے۔ تو یہ رویہ ہمیں والدین کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بچوں کو۔ تو اب تھوڑا سا یہ فرق آ گیا ہے۔ تو گزارش یہ تھی کہ بچے بالکل، آپ بچے اگر مسجد میں نہیں آئیں گے، دیکھیں بچے جو ہے وہ ہر جگہ جا رہے ہیں،
دنیا کے کس شہر میں نہیں جا رہے، کس ملک میں نہیں جا رہے، کس جگہ نہیں جا رہے، ہر غلط جگہ پہ، بازاروں پہ، ہر جگہ تو بچہ جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ سیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو مسجد سے منع کر دیں گے تو وہ پھر کیا ہوگا کہ بچپن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بچپن تک رہتی ہیں، وہ دماغ میں نقش کر جاتی ہیں۔ ایک اور یہ مسجد کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک بات آئی، ہمارے یہاں سوسائٹی میں آج کل خاص طور پہ یو کے میں بھی اب شروع ہو گیا ہے اور پاکستان میں بھی اب شروع ہو گیا ہے کہ عام طور پہ دعوتیں کرتے ہیں اور ان دعوتوں میں بچوں کو نہیں بلاتے۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بلائیں گے تو بچوں کو کیا پتا ہوگا کہ فیملی کیا ہوتی ہے، فیملی ویلیوز کیا ہوتی ہیں، بڑے کون ہوتے ہیں، بزرگ کون ہوتے ہیں۔ اگر آپ دعوتوں میں بھی بچوں کو کہیں گے جی بچے نہیں آئیں گے تو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا چاچا ماموں پھوپھا پھوپھی کون ہوتے ہیں، پھر ان کو نہ خاندان کا پتہ چلے گا، نہ ان کو فیملی فرینڈز کا پتہ چلے گا، ان کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور وہ تو پھر آپ حضرات شکایت کرتے ہیں کہ آج کا بچہ جو ہے وہ ہمیں سلام نہیں کرتا، آج کے بچے کے اندر محبت نہیں ہے، آج کے بچے کے اندر احترام نہیں ہے۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ شکایت کر رہے ہیں، تو کیا پہلے آپ نے تجزیہ کیا کہ آپ نے ان بچوں کو خود ہی تو اپنے آپ سے دور کر دیا؟ آپ نے کہا کہ بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، چلو جی مسجد سے دور ہو گئے۔ آپ نے کہا جی اب شادی ہوگی تو شادی کے اندر ہم نے بڑا ہائی فائی جو ہے وہ انتظام کیا ہے، بڑا 5 اسٹار کے اندر ہم نے انتظام کیا ہے، بچے آئیں گے تو بچے تو ماحول خراب کر دیں گے، بچے شرارتیں کریں گے، بچے ہلا گلا کریں گے، تو لہذا بچوں کو بند کر دو۔ تو آپ نے بچوں کو شادیوں سے دور کر دیا، آپ نے بچوں کو اپنے ولیموں سے دور کر دیا، آپ نے بچوں کو اپنی دعوتوں سے دور کر دیا۔ آج کل تو یہ حال ہے ہماری بہنوں کا، خاص طور پہ وہ جو دیندار ہو جاتی ہیں اور وہ تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتی ہیں تو وہ تو 10 سال 11 سال 12 سال کے بچوں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، نانی کی عمر کی ہوتی ہیں، خود ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہوتی ہیں، لیکن 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کہتی ہیں جی ان سے پردہ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس عمر کے بچوں کو آپ اپنے سے جدا کر رہے ہیں، مسجدوں سے آپ نکال رہے ہیں، آپ پروگراموں سے آپ نکال رہے ہیں، آپ جو ہے ان کو شادیوں سے آپ نکال رہے ہیں، اپنی دعوتوں سے آپ ان کو الگ کر رہے ہیں، تو وہ بچہ پھر کہاں جائے گا؟ پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ اس بچے کے اندر فیملی ویلیوز نہیں ہیں، اس کے اندر جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے نماز کیا چیز ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ بچوں کی ٹریننگ کریں، بچوں کی تربیت کریں، اور بچوں کا جو ہے وہ بچوں کی اگر ٹریننگ کی جائے، تربیت کی جائے تو بچے سمجھدار ہوتے ہیں، بچوں کو ہر بات کی سمجھ ہوتی ہے۔ تو لہذا اور تھوڑی بہت شرارتوں کو برداشت کریں۔ جب آپ اپنا بچپنا دیکھیں کہ آپ کتنی شرارتیں کرتے تھے، آج جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ 80 سال کے ہیں، 75 سال کے ہیں، اور آج آپ بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو بچوں سے چڑ چڑتی ہے، تو کیا آپ کا اپنا بچپنا نہیں تھا؟ آپ نے اپنے بچپن کو کیسے گزارا؟ مسجد میں جب میں بڑے بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، بچوں پہ غصہ ہو رہے ہیں، اور بچوں کو جو ہے بلا وجہ جو ہے ادھر سے ادھر بھگا رہے ہیں، اور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بچے پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ہم نے مسجد میں نہیں جانے، مسجد کے اندر جو ہے وہ انکل جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں، انکل جو ہے وہ غصہ کرتے ہیں، انکل جو ہے وہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو لہذا یہ رویہ ہمیں بدلنا ہوگا۔ یہ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری یہ کہ بچوں کی صف کیسے بنائی جائے گی، کہ بچوں کی جو صف ہوتی ہے وہ کیسے بنائی جائے گی۔ ہاں، اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر جو ہے بچے جو سمجھدار ہیں 12-13 سال کے ہیں، وہ بڑوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے تاکہ وہ ان کی ٹریننگ ہو۔ کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ بچوں کو، ایک چھوٹے بچوں کو اگر پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ سارے مل جاتے ہیں آپس میں، اور سارے مل کے آپس میں باتیں کریں گے اور شرارتیں کریں گے۔ تو لہذا اگر بڑا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ شرارت نہیں کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ ان کی ٹریننگ بھی ہوگی۔ تو لہذا اگر تو شروع کے اندر مرد سارے حضرات موجود ہیں تو 1-2 بچوں کو اپنے ساتھ کونے کے اندر کھڑا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل بیچ میں کھڑا کریں، لیکن صف کے کونے کے اندر بچوں کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ شرعی طور پر اس کی بھی اجازت ہے، اور بچوں کی صف بنانے کی بھی اجازت ہے۔ جو سمجھدار بچے ہیں ان کی آپ پوری ایک صف بنائیں، اور وہ بالکل، اور جو بچے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرارت کرتے ہیں تو ان کو آپ اپنے ساتھ کھڑا کر لیں تاکہ ان کی ٹریننگ ہو جائے۔ تو لہذا ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی۔ باقی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین بہت ہی ایک سمپل سا مذہب ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے، ہمارا دین جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جبر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تکالیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے تھے ناظرین، اس وقت تو اس دین کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک روشن خیال دین ہے، یہ تو ایک بڑا ماڈرن دین ہے، اور یہ تو بڑا ایک اوپن دین ہے۔ لہذا آج اسی دین کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل بند ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ
کشادگی نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تو لہذا وہ ہماری وجہ سے ہے، ہم نے اس کو کشادہ کرنا ہے، ہم نے اس کو وسیع کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو، لوگوں کو دین سے، دینداروں سے، اپنے مسجدوں سے اور مدارس سے، مکاتب سے، ان قرآن سے، اللہ کے رسول سے دور مت کرو، متنفر مت کرو، بلکہ ان کو جو ہے یسروا ولا تعسروا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ یہ جو آج کل کچھ لوگ ہیں نا جو ہر چیز کے اندر مشکل پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں دین ہے ہی اسی چیز کا نام، تو لہذا میری ان سے گزارش یہ ہے کہ جہاں پر شریعت اسلامی کی گنجائش نکلتی ہو تو وہاں پر ضرور گنجائش نکال کر دیں اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔